الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم ألا ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء وهم يعترفون أنها عبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم. اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں مشرکین اور کافروں کے جہل کو کھول کے بیان کرتے ہیں جو اپنے گمان میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں. جب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں تو شریک کیسے ہو گئے؟ حتیٰ کہ جب وہ حج پہ جاتے ہیں مشرکین تو اپنے تلبیہ میں یہ کہتی ہیں کہ لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یعنی اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر جن کو تم نے شریک بنایا ہے، لیکن ان کے بھی آپ مالک ہیں، وہ تمہارے مالک نہیں ہیں. فقال تعالی منکرا علیہم انتم لا ترضون ان تساووا عبیدکم فیما رزقناکم. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ظالموں، تم تو اپنے غلاموں کو دولت میں، مال میں، رزق میں اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے. فَكَيْفَ يَرْضَىٰ تَعَالَىٰ بِمُسَاوَاةِ عَبِيدٍ لَهُ فِي الْإِلَٰهِيَّةِ وَالتَّعْظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو، اپنے عبید کو اپنی الوہیت میں اور تعظیم میں شریک کر لیں؟ تم دولت میں شریک نہیں کرتے ہو، خدا الوہیت میں شریک کر لیں. كما قال تعالى في الآية الأخرى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ کیا جن کو تم غلام ان کو اپنے برابر سمجھتے ہو؟ ہمارے صاف ظاہر ہے کہ نہیں سمجھتے. وقال الله في ابن عباس يقول لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في اموالهم ونسائهم. یہ کافر لوگ جو ہیں اپنے غلاموں کو اپنے مال میں، اپنی بیویوں میں تو شریک نہیں بناتے. فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني. اور پھر کیسے اللہ ذات کے ذات، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی الوہیت میں شریک بناتے ہیں. أفبنعمة الله يجحدون. وقال في الرواية الأخرى فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. تم میرے لیے کیسے اس چیز کو پسند کرتے ہو جو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے. وقال مجاہد في هذه الآية هذا مثل الآلهة الباطلة. یہ جو تم نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں. وقال قتادہ هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى فهل منكم من أحد يشارك مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله حق أن ينزه منك. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے یہ مثال دے کے ان کو سمجھایا کہ ظالموں، کیا تم اپنے غلام کو اپنی بیوی میں شریک کرو گے؟ اپنے بستر پہ اس کو بھی ساتھ بیوی کے لٹاؤ گے؟ اور اگر تم اس کو برابر شریک نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کی الوہیت میں کیسے شریک بناتے ہو؟ یعنی جو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے پاک سمجھا جائے. اب بنعمت اللہ یجحدون.
کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور تم پھر ان کو بتوں پر تقسیم کر رہے ہو؟ انہم جعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، کہ ان لوگوں نے جو اللہ نے ان کو کھیتی عطا فرمائی ہے، جانور عطا اس میں بھی بتوں کا حصہ رکھتے ہیں۔ فجحدوا نعمتہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، واشرکوا معہ غیرہ، اور اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ وعن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی قال كتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ هذه الرسالة الى ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ابی موسیٰ اشعری کو یہ خط لکھا، وَقْنَعْ بِرِزْقِكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اسی پہ قناعت کرو، اسی پہ راضی رہو، یہ نہ کہو کہ مجھے تھوڑا ملا اس کو زیادہ ملا، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلا ان يبتلى به كلا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، یہ امتحان ہے۔ فيبتلى بصره كيف شكره لله وأداء الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق بڑھا دیتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں کہ میرے رزق دینے کے بعد کیا میرا شکر کرتا ہے، یا میری بندگی کرتا ہے، یا پھر اکڑ جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، کسی کو اللہ رزق زیادہ دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کے آزماتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ ذکر تعالی نعمہ علی عبیدہ، اللہ اپنے نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں، بأن جعل لهم من انفسهم ازواجا من جنسهم وشکلهم، کہ اللہ کا کتنا بڑا مہربانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے، تمہاری صنف سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَا الْأَزْوَاجَ مِن نَوْعٍ آخر، اگر یہ بیویاں کسی اور جنس سے ہوتی، ما حصل الائتلاف والمودۃ والرحمہ، تو یہ جو محبت ہے آپس میں یہ حاصل نہ ہوتی، کیونکہ عورت کوئی اور جنس کی ہوتی، مرد بھی اور جنس، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ ولیکن من رحمتی خلق من بنی آدم ذکورا و اناثا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اولاد آدم میں اللہ نے لڑکے بھی پیدا کیے لڑکیاں بھی پیدا کی۔ وجعل الاناث ازواجا للذکور، پھر اللہ نے لڑکیوں کو مردوں کی بیویاں بنایا۔ ثم ذکر تعالی انہ جعل من الازواج البنین والحفظہ وہم اولاد البنین، پھر اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو کہ پھر میں نے تمہیں بیویوں سے اولاد بھی عطا فرمائی، اولاد کی اولاد بھی عطا فرمائی۔ قالہ ابن عباس و اکرمہ الحسن والضحاک بن زید قال شعبہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس و بنین و حفظہ، بنین من اولاد، حفظہ کہتے ہیں پوتے پوتی پوتے، وہم الولد و ولد الولد، یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد۔ وقال سنید حدثنا حجاج نبی بکر کنباس قال بنوک حیث یحفظونک ویرفضونک ویعینونک ویخدمونک، اللہ نے تمہارے لیے اولاد بنائی ہے، تمہاری وہ حفاظت کرتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں اور تمہاری خدمت کرتے ہیں، جیسے کہ شاعر نے کہا حافظ الولائد حولہن واسلمت بکفہن ذمۃ الاجمالی، کہ کیسی اولاد نے ان کے ارد گرد اور ان کی سلامتی اور خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ وقال مجاہد ونین وحفظ ابنہ وخادمہ، انہوں نے کہا حفظہ سے مراد خادم ہے کہ اللہ نے اولاد بھی دی خادم بھی دیے، اور روایت میں کہ الحفظۃ والانصار والامان والخدم، حفظہ کہتے ہیں تمہارے مددگار تمہارے خادم۔ وقال تو غیر الحفظۃ والخدم، حفظہ کا معنی ہے غلام۔ وقضا قال قتادہ مالک بن حسن البصری وقال عبد الرزاق انبانا معمر الحکم ابن ابان ان اکرمۃ قال حفظت من خدمک من ولد ولد ولدک، حفظہ کہتے ہیں کہ تمہاری وہ اولاد جو تمہاری خدمت کرے، اولاد کی اولاد۔ قال ذاک انما كانت العرب تخدمها بنوها، عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی تھی۔ وقال لو فی انباس وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظہ،
یقول بنو امرأۃ الرجل لیسوا منہ، حفظہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت کی اولاد جو پہلے خامن سے ہو، قال الحفظۃ والرجل یعمل بین یدی الرجل، بعض کہتے ہیں حفظہ کہتے ہیں وہ خادم جو تیرے سامنے کام کر رہا ہے، فلان یحفظ لنا ای یعمل لنا، رجال الحفظۃ اختان الرجل، انہوں نے کہا حفظہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی بہنیں، وہذا الاخیر الذی ذکره ابن عباس قال ابن مسعود وسوء ابو ضحى وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد القرظي ورواه إكرمة بن عباس وقال علي بن ابي طالب بن عباس هم الاصحاب اشتدار، قال ابن جرير وهذه الاقوال كلها داخلة في معنى الحفظ، سارے اقوال جو ہیں وہ حفظہ کے معنی میں ہیں۔ حفظہ کا معنی کیا ہے؟ وہ الخدمہ، وہ خدمہ جو ہے الذی منہ قوله فلکم والیک نسعی ونحفظ، ولما كانت الخدمة قد تكون من الاولاد والخدم والصار فالنعمة حاصلة بهذا كله، اولاد سے، خادموں سے اور رشتہ داروں سے، اولاد کی اولاد سے جو تمہیں خدمت ملتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وجعل لكم من ازواجكم بنین وحفظا، قلت من جاء حفظا متعلقا بازواجكم، یعنی حفظہ جو ہے ازواج، فلا بد ان یکون المراد والاولاد واولاد الاولاد والاصحاب، اس سے مراد اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، اور بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، لأنہم ازواج البنات یا اولاد الزوجۃ، یا لڑکیوں کے شوہر، یا اولاد الزوجۃ یا بیوی کی اولاد۔ وقد قال الشعبی والضحاک فإنهم يقولون غالبا تحت كنف الرجل في هجره، یہ سب جو ہے نا مرد کے تابع ہوتے ہیں اس کے خدمت کے لیے۔ وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه السلام في حديث نضرة بن اقسم والولد عبد لك، تیرا بیٹا جو ہے وہ تیرے لیے گویا کہ تیرا غلام ہے۔ رواه ابو داؤد من جعل الحفظة الخدم، بعد نے کہا کہ حفظہ سے مراد جو ہے خادم ہے۔ فَإِنَّهُ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ خَدَمًا، اللہ نے تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہیں۔ یہ سب نعمتیں بھول جاتے ہو۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں معقولات و مشروبات سے، پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ ثم قال تعالی منکرا لا من اشرک فی عبادت المنعم غیرہ افبالباطل یؤمنون، کیا تم بتوں پر ایمان لاتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہو، جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو۔ یسترون نعم اللہ علیہم ویضیفونها الی غیرہ، وفی الحدیث الصحیح ان اللہ یقول للعبد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے کو فرمائیں گے الم ازوجک، کیا میں نے تمہارے لیے بیوی نہیں بنائی؟ الم اکرمک، کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی؟ الم اسخر لک الخیل والابل، کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ تابع نہیں کیے؟ وَأَذَرَكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، اور میں نے تمہیں چھوڑا کہ تم ان پر سواری بھی کرو اور اپنی سرداری بھی جائے، لیکن اس کے باوجود تم مجھے چھوڑ کے غیروں کی بھی بات کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون، جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے نہ زمینوں سے رزق ہے، نہ طاقت ہے، نہ آسمانوں سے وہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین سے تیرے لیے رزق اگا سکتے ہیں، نہ ان کی طاقت ہی، ان کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت واضح ہے، کھلی ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یقول اخبار مشکین الذین عبدوا معه غیرہ، کہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، اسی کی ذات ہے جو انعام کرنے والی ہے، فضل کرنے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے، رزق دینے والی ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَمَا هَذَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ
دونہ من الاصنام والانداد والاوثان، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت بھی ان کی کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ما لا یملک لهم رزق من السماوات والارض شیئا ای لا یقدر علی انزال مطر، ان کے پاس طاقت نہیں کہ بارش برسائیں، ولا انبات زرع ولا شجر، نہ ان کے پاس طاقت ہے کہ تیرے لیے کھیتیاں اگائیں، نہ درخت بنائیں، ولا یملکون ذلک لانفسہم، وہ تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اے لیس لہم ذلک ولا یقدرون علیہ لو ارادوہ، چاہے وہ ارادہ بھی کریں کچھ نہیں کر سکتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کا کوئی مثال نہ بناؤ، لا تجعلوا لہ اندادا واشباہا وامثالا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی مثل نہ بناؤ۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اے انہ یعلم ویشہد انہ لا الہ الا ہو، اللہ جانتے ہیں اور خود گواہی دیتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ، اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ، وانتم بجہلکم تشرکون بہ غیرہ، لیکن تم جہالت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک غلام ہے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے بہتر، اور اس سے وہ ظاہر میں بھی خرچ کرتا ہے، چپکے سے بھی۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک غلام ہے ایک مالک ہے؟ الحمدللہ، یعنی واضح ہو گیا کہ وہ برابر نہیں ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ جاہل ہے، خدا کے برابر شریک بناتے ہیں۔ قال لو فی بعد ھذا مثل ضربہ اللہ للکافر والمؤمن، اللہ نے کافر اور مومن کے لیے مثال پیدا کی ہے۔ قضا قال کے تعالیٰ وختار بھی فالعبد المملوک، عبد المملوک وہ ہے الذی لا یقدر علی شیء، جس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ مثل الکافر والمرزوق والرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور وہ جس کو اللہ نے رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں چھپکے سے بھی ظاہر بھی خرچ کرتا ہے، وہ مومن کی مثال ہے۔ وقال هو وصل مضروب للوثن وللحق تعالی، یہ مسئلہ ہے کہ خدا کی طاقت بھی دیکھو اور ان بتوں کو بھی دیکھو، کیا یہ برابر ہے؟ فَلْيَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا فلما كان الفرق بينهما ظاهرا واضحا بينا لا يجري الا كل غبي، ان کے درمیان میں فرق واضح ہے، ہاں کوئی غبی ہو جاہل ہو الگ بات ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، الحمدللہ کے بعد جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ خدا خدا ہے، خالق خالق ہے، رازق رازق ہے۔ یہ سب مخلوق جو ہے جن کو تم عبادت کرتے ہو یہ عبید ہیں، مملوک ہیں، محتاج ہیں، اور یہ ایک مکھی بنانے پہ بھی قادر نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔